वतवासौ बिस्सब्र का दामन उसने थाम लिया, सब्र पे कायम रहने वाला बन गया और सब्र की वसीयत करने वाला बन गया। अल्लाह तबारक व तआला उसे खसारे की ज़िंदगी से निकाल दें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ पे कारबंद कर दे, हमें अपने ख़ानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए एक मिशअले राह के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला चुन ले, हज़रत इब्राहीम की तरह। कितनी मुश्किलात हैं, आपने सुना अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस चीज़ से इब्राहीम को नहीं आजमाया। हज़रत ज़ीवकार हक पर थे ना, अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहे, उनकी आजमाइश हो रही। अल्लाह अकबर। ये आजमाइश भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों की होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा बंदों को आजमाते हैं। वो किसी मामले में भी हो सकता है, वो औलाद की नाफरमानी का मामला हो, वो बच्चों के ना होने का मामला हो, औलाद हो ही ना, वो बीवी की तरफ से मुश्किलात का सामना हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों को, अपने नेक बंदों को आजमा भी लेते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है आजमाने का। अल्लाह के पाक पैगंबर की ज़ुबान पे अगर हमें यकीन हो ना, अल्लाह अकबर, मुस्लिम शरीफ की 7417 नंबर हदीस अगर वो हमारे जहनों में हो, फिर हम मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। क्या हदीस है 7417 नंबर? क्या दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। कैद खाने में किसी को सुकून मिलता है? कैद खाने में कोई कैदी पुरसुकून रह सकता है? किसके अल्फाज हैं? किसके अल्फाज हैं? आप अलैहिस्सलाम के, मेरे और आपके मुर्शद व मखदूम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज। क्या दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, और जन्नतुल काफिर, और ये सुपर पावरों के लिए ये दुनिया जन्नत है। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे। और अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत मुबारका पे हमें यकीन हो कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि मैंने आजमाना है, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी फलों की कमी से, कभी औलाद की कमी से, व नक्सिम मिनल अमवाल वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन जो सब्र करके अपनी ज़िंदगी गुजार गया उसे खुशखबरी सुना दीजिए, उसके लिए खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मोमिनों, परेशान दिलों वालों, जिनके दिलों में, जिनके घरों में परेशानियां हैं, जिनके चेहरे मुस्तरिब बेचैन दिखाई देते हैं, वो खुश हो जाएं कि अल्लाह के पाक पैगंबर की हदीस है। अल्लाह अकबर। 5645 नंबर बुखारी शरीफ की रिवायत है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन युरिदिल्लाहु खैरन युसिब मिन्हु, जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा कर लेते हैं ना, उसे अल्लाह ताला मुश्किलात में मुब्तला कर देते हैं। उसे मुश्किलात आती हैं जिसके साथ मेरा मालिक भलाई का इरादा करता है। एक मुश्किल आती है, एक ठोकर लगती है, इंसान कहाँ जाके गिरता है? अल्लाह की बारगाह में। कहाँ पे? वो जो अकड़ वाला, तकब्बुर वाला, गुरूर वाला इंसान का सर होता है, इंसानियत को हकीर जानने वाला, वो ठक सजदे में आके गिरता है। कब? जब इंसान को ठोकर लगती। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमा रहे कि जो अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमा ले, उसके साथ फिर अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला करते हैं, परेशानियों में मुब्तला करते हैं। मुश्किलात आ जाती हैं, इंसान पर दुख आ जाते हैं, परेशानियां टूट पड़ती हैं, लेकिन इंसान को हुक्म क्या है कि तुमने क्या करना है? वावेला करना है। लोगों को क्या बताना है कि लोगों मेरे साथ ये मामला बन गया, अपने अल्लाह का गिला और शिकवा शुरू कर देना। अल्लाह दूसरों के पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। अल्लाह तुझे मैं ही मिला था आजमाने के लिए। मैंने लोगों के मुंहों से सुना कि रब को हमारा ही घर नजर आया था। इतनी बड़ी मुश्किल जो आन पड़ी इस पूरे मुआशरे में, पूरी सोसाइटी में, मेरा घर अल्लाह को दिखाई दिया था। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने ये हम पे लाजिम कर दिया कि मैंने आजमाना है, और हमें बतला दिया है कि तुमने आजमाइश में क्या करना है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तुम्हें
کو مصیبت پہنچ جائے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ مومن بندے میں نے آزمانا ہے، تیرا آزمائش میں عمل کیا ہونا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہر بچے کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ جب پریشانی آ جائے، جب مصیبت آ جائے تو تم نے کس طرح مجھے پکارنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کے ساتھ اور نماز میں کھڑے ہو جانا، دل کو صبر کا درس دینا، اپنے آپ کو تلقین کرنی کہ بندے کوئی بات نہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اللہ اس دنیا کے معاملے کی وجہ سے آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. اپنے آپ کو سمجھا کر کے، صبر کر کے نماز میں کھڑے ہو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں تلقین کی ہے، درس دیا کہ تم پہ اگر مشکلات آ جائیں حق کی وجہ سے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ آ کے صبر کرتے ہوئے میری بارگاہ میں کھڑے ہو جانا. اللہ اکبر. آگے دعائیں بھی سکھلائیں، قرآن نے قرآنی دعائیں بتلائیں کہ مومنوں کرنا کیا ہے. پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو مشکلات کو ٹال دے، اللہ تو مشکلات کو ختم کر دے. جس طرح انبیاء پہ مشکلات آئیں، کس طرح یعقوب علیہ السلام مشکلات سے گزرے، یوسف علیہ السلام مشکلات سے گزرے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، ابراہیم علیہ السلام آگ سے گزرے، آدم علیہ السلام کی آزمائش ہمارے سامنے. اللہ تو آزمائشیں دینے پہ بھی قادر ہے، آزمائشوں کے بعد فراوانیاں عطا کرنے پہ بھی قادر ہے. تو میری مشکلات کو دور کر دے. اللہ سے دعائیں کرنی. آگے دعائیں بھی سکھائیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا علی القوم الکافرین. اللہ میرے دل کو صبر دے دے. اللہ مشکلات آ گئی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اللہ قدم نہ ڈولنے دینا، کہیں ٹھوکر لگے تو میں کسی دربار پہ جا کے نہ رکوں، میں کہیں سے دھاگے لے کے نہ پلٹ رہا ہوں، میں کہیں پہ چادریں چڑھا نہ رہا ہوں. اللہ مجھے اس کام سے بچا لینا. وثبت اقدامنا. اللہ توحید پہ ثابت قدم کر دینا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دینا. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ اتنی ہمت بھی دے دینا کہ جو مجھے کفر کی طرف بلائیں، جو میرے خاندان والے مجھے کفر کی طرف، تیرے انکار کی طرف، تیرے شرک کی طرف بلائیں، ان کے ساتھ لڑنے کی مجھے ہمت بھی دے دینا، ان کے ساتھ لڑنے پہ مجھے مدد بھی دے دینا. یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہے. کتنی جامع دعا، ہر بندے کو یہ یاد ہونی چاہیے. رب انی مغلوب فانتصر. دوسری دعا، اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کر دے. اللہ ربی انی مغلوب، اللہ میں مغلوب ہو چکا، تو غالب ہے، تیری ذات قوی ہے. انت القوی ونحن الضعفاء. اللہ تو مضبوط ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ تو میری مدد کر دے. تیسری دعا، اللہ اکبر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا. اللہ میرے پہ مشکلات آ گئی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہتر وارث ہے، تو بہتر خیر خواہی کرنے والا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا. اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ دعائیں مومنوں کو سکھلائیں اور مومنوں کو بتلایا کہ کس طرح انبیاء میں بھی مشکلات آ جاتی تھی. اگر ہم صبر کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ہمیں وہ جو اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اگر ہم مشکلات پہ صبر کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خسارے والے لوگوں کی لسٹ میں سے نکال دیں گے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ نواز دیں گے، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات کے اندر بھی. آپ نے سنا کہ ایوب نبی، اللہ اکبر، ان پہ مشکل وقت آیا، 18 سال بیماری رہی. کتنے سال ایوب نبی بیماری سے لڑے؟ 18 سال. جسمانی کیفیت آپ احباب نے سن رکھی کہ کس طرح ان کے جسم میں کیا کیا معاملات بن گئے، ان کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں. حتیٰ کہ سکے بھائی، 2 سکے بھائی تھے ایوب نبی کے، آئے اور آ کے بیوی کے سامنے کیا کہا. سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، 3872 نمبر حدیث. آگے کہتے ہیں
کہ اس ہمارے بھائی سے کو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، جو کائنات میں کسی سے گناہ نہیں ہوا۔ اللہ آزما رہے، بھائی یہ کہہ کے چھوڑ کے جا رہے کہ اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، جس وجہ سے اللہ اس کی سن نہیں رہے، اسے مشکلات سے باہر نہیں نکال رہے۔ کہاں پہ جا کے رکے؟ جنگلوں کے اندر ٹھکانا ہے۔ جب اللہ نے آزمائش ختم کی، ایوب اللہ اللہ پکارتے رہے، پھر کیا آپ علیہ السلام کا فرمان سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث کہ اللہ نے اتنا نوازا کہ 2 کھیت تھے ایوب نبی کے، ایک میں گندم کی فصل تھی، دوسرے میں جو کی فصل تھی۔ جب صحیح ہو کر کے آئے، وہ واقعہ آپ نے سنا کہ پانی کا کس طرح چشمہ نکلا، اور بیوی نے پوچھا کہ کون ہیں آپ، جو یہ ساری بات آپ کو پتہ ہے۔ تو ایوب نبی کو اللہ نے نوازا، 2 کھیت تھے، ایک گندم کا ایک جو کا۔ اللہ نے 2 بادل کے ٹکڑے بھیجے اور بادلوں کے ٹکڑوں کو کہا کہ گندم والے کھیت میں سونا جا کے برساؤ، اور دوسرے کھیت میں جو والے کھیت میں جا کر کے چاندی برساؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی بارشیں کر کے ایوب نبی کو نوازا، پھر دنیا کی ہر چیز عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لے لے نا، تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب میں اپنے مومن بندوں سے ان کی کوئی پسندیدہ چیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، تو سوائے جنت کے ان کا کوئی اور حق نہیں بنتا، صرف ان کا ٹھکانہ میرے پاس جنت ہے۔ اگر میں ان کی کوئی پسندیدہ چیز لے لوں تو وہ اس پہ صبر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ عصر کے مطابق جو یہ چاروں صفات جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو خسارے سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں صفات کو اپنانے والا بنا دے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔